السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بے شمار اور انگنت نعمتیں اور اس کے احسانات اور انعامات، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت موسم کی نعمت ہے، اور ہمارے اس خطے میں اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے کہ انسان کے مزاج میں جو تنوع پسندی ہے، انسان ایک طرح کی چیزوں سے اکتا جاتا ہے، یہ اس کی فطرت کی بات ہے۔ وہ کھانا ہو، وہ پینے کی چیزیں ہوں، وہ موسم ہو، تو ایک طرح کی چیز کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے وہ اکتا جاتا ہے۔ تو رب العزت کا خصوصی کرم اس خطے پر یہ ہوا کہ ہمارے اس خطے کو اللہ رب العزت نے کئی موسم عطا فرمائے، کہ جیسے ہی انسان کی طبیعت ایک موسم سے تھوڑی اکتانا شروع ہوتی ہے تو دوسرا موسم آ جاتا ہے، پھر دوسرے موسم سے جب انسان لطف اندوز ہوتا ہے، رب العزت کی اس موسم سے متعلق جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اور رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، تو اتنے میں تیسرا موسم آ جاتا ہے۔ آج کل کا جو موسم ہے، سردیوں کا یہ موسم، بہت ساری رب العزت کی نعمتیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ ہم اگر غور کریں اپنی زندگی کے اندر، اپنی خوراک کے اندر، اپنے معمولات کے اندر ہم دیکھیں تو اس موسم میں رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں انواع و اقسام کے پھل اور سبزیاں اس موسم کے اعتبار سے عطا فرمائیں جو ہمارے جسم کی ضرورت، اور لمبی لمبی راتیں رب العزت نے عطا فرمائیں کہ انسان دن کی تھکاوٹ کے بعد اپنا آرام کر کے اپنی تھکاوٹ کو دور کرے، اور دن کے وقت رب العزت نے انتہائی دل پسند دھوپ اس کو عطا فرمائی کہ جس وقت اس کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، یہ دھوپ پہ بیٹھتا ہے اور رب العزت کی اس نعمت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس پہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور کھانے پینے میں بھی اس موسم میں رب العزت نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے اور اس کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ اس موسم کے اندر اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور اس کا کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی ثقیل غذائیں لوگ اس موسم میں کھاتے ہیں، بڑی بھاری غذائیں کھاتے ہیں، اس کے باوجود سارا کچھ ہضم ہوتا ہے۔ یہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ سامعین محترم، رب العزت نے جہاں جسمانی ترقی کے لیے اس موسم میں رب العزت نے انسان کے لیے اسباب رکھے ہیں، وہیں پر اس موسم کو
انسان کی روحانی ترقی کے لیے بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے کہ جس وقت یہ رب العزت کی ان نعمتوں کو استعمال کرے اور اس کے جسم کے اندر طاقت آئے تو اس طاقت کو اور اس جسم کو رب العزت کے سامنے پھر جھکانے کی تیاری کرے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مختلف کتب حدیث کے اندر منقول ہے، جس کے الفاظ کے اوپر اگرچہ محدثین نے کلام کیا لیکن مفہوم اس کا بالکل صحیح ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسلاف امت سے منقول ہے۔ ارشاد یہ ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم جو ہوتا ہے یہ مومن کے لیے بہار ہے۔ کس طرح بہار ہے؟ کہ اس طرح سے کہ اس کے اندر رب العزت نے لمبی راتیں بنائی ہیں اور مختصر دن بنائے ہیں، یعنی کام کا وقت کم ہے، آرام کا وقت زیادہ ہے۔ اب مومن کے لیے بہار کیسے ہے کہ دن مختصر ہونے کی وجہ سے اس میں وہ زیادہ تعداد میں روزے رکھ کے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اپنے کوئی قضا روزے ہیں ان کو مکمل کر سکتا ہے، یا جو مسنون روزوں کا معمول ہے، ایام بیز کے روزے ہیں، پیر جمعرات کا روزہ ہے، تو ایسے روزے رکھ کر اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، یا ویسے نفل روزے رکھے۔ اور راتیں لمبی ہیں، اس اعتبار سے مومن کے لیے بہار ہے کہ اس کی جسم کی جو ضروری نیند ہے وہ اول حصے میں پوری ہو جاتی ہے، اور ایک بہت مناسب حصہ رات کے آخری حصے میں اس کو میسر آ سکتا ہے، جس میں یہ اپنے بستر کو چھوڑے اور اپنے رب کے سامنے مصلی بچھا کے کھڑا ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ مومن کے لیے بہار ہے۔ کہ دن سے بھی مستفید ہو اور رات سے بھی استفادہ کرے۔ چنانچہ جب یہ موسم آیا کرتا تھا تو ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اولیاء امت خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے ایک غنیمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موسم سرما آیا کرتا تھا تو وہ مرحبا کہہ کے استقبال کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ اتنا خوبصورت موسم ہے کہ اس کا دن چھوٹا ہے اور راتیں لمبی ہیں، دن میں ہم روزے رکھیں گے اور رات کو ہم اللہ کے حضور قیام کریں گے۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا جو حضور کے صحبت یافتہ تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنہوں نے وقت گزارا۔ آپ کا چونکہ معمول، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مستقل طور پر تہجد کا معمول تھا، اور اس حد تک آپ کی راتوں کے قیام کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اس حد تک قیام فرمایا کرتے تھے کہ حتیٰ تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب العزت نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کا سب کچھ معاف ہے، آپ نبی ہیں، آپ معصوم ہیں،
آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، اس کے باوجود اس قدر عبادت، اس قدر مشقت، اپنے جسم کو اس قدر مشقت میں ڈالتے ہیں آپ؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوں، اس لیے میں شکر کے طور پر یہ عبادت کرتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے، علماء امت نے لکھا ہے کہ آپ کے یہ معمولات تعلیم امت کے لیے تھے، امت کو سکھانے کے لیے تھے کہ اگر میری امت میں سے کسی کو رب کا قرب حاصل کرنا ہے، رب کے قریب ہونا ہے، تو اس کو راتوں کو اٹھنا ہے۔ اور یہ موسم تو اس اعتبار سے بہت ممد اور معاون ہے کہ اگر انسان عشاء کی نماز کے بعد اپنے ضروری معمولات سے فارغ ہو کر اگر آرام کی طرف متوجہ ہو جائے، وقت ضائع نہ کرے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تہجد کے وقت کی اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اتنا خوبصورت عمل ہے یہ راتوں کا قیام، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان، کوئی بھی بندہ مومن اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے رات کی نماز کے ذریعے سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یعنی فرض نمازوں کا درجہ تو پہلا ہے، اس کے بعد سب سے بڑا عمل نمازوں میں وہ رات کی نماز ہے۔ اور پھر فرمایا احب الصلاة الی اللہ صلاۃ اللیل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین نمازوں میں سے ہے رات کی نماز۔ اور رات کا اٹھنا نماز کی نیت سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ تقوی کی علامت ہے، یہ متقی لوگوں کا وظیفہ ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ پرہیزگار لوگ، متقی لوگ جنات میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں کے اوپر ان کے ٹھکانے ہوں گے، اپنے رب سے جو رب نے ان کو دیا وہ لینے والے ہوں گے۔ اور وجہ کیا ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کو صرف سونے کے لیے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنی رات کا ایک مختص حصہ رب العزت کی عبادت کے لیے انہوں نے رکھا تھا۔ اس کے بعد رات کا قیام اور رات کا اٹھنا نماز کی نیت سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نیت سے، یہ اتنا بڑا رب العزت کا کرم ہے کہ جس بندے کو یہ توفیق ہو جاتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ کی حدیث مبارکہ میں ایک دعا ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ رب العزت رحم کرے اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز پڑھی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، کہ خود بھی پڑھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا۔ یعنی
اللہ کی رحمت کی دعا کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بندے کے لیے جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر اس نے نماز پڑھی. سامعین محترم، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جو آدمی اس عمل کا اہتمام کرتا ہے احادیث مبارکہ کے اندر اس کے لیے جنت کی گارنٹی کا ذکر ہے، ضمانت کا ذکر ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. جب آپ علیہ السلام نے یہ خوبصورت صورتحال بیان فرمائی کہ جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں کہ جن کی یہ کیفیت ہوگی. آج ہم اپنے گھروں کے اندر مختلف قسم کے شیشے لگواتے ہیں دیواروں کے اوپر، کھڑکیوں میں، کہ یہ چیز نظر آئے، یہ کیفیت ہو، اس طرح کا شیڈ ہو، یہ چیزیں ہوں. جنت کی کیفیت حضور نے فرمائی کہ ایسے کمرے ہیں کہ جن کے اندر سے باہر کا نظارہ جنتی کو حاصل ہوگا. جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو ایک دیہاتی آدمی موجود تھے، فقال اعرابی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے، یہ نعمت جنت میں یہ کمرے کن لوگوں کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، کہ جو بندہ اچھے انداز سے گفتگو کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، غرباء و مساکین کو، اور روزوں میں ہمیشگی اختیار کرے، مداومت اختیار کرے، اور آخری بات آپ نے فرمائی وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو اٹھ کر وہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر نمازیں پڑھے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی نعمت مسند احمد کی روایت ہے کہ جنت میں خاص قسم کا پروٹوکول ہے رات کو اٹھنے والوں کا. دیگر ساتھ اچھی عادات بھی مذکور ہیں، لیکن ہمارا محل شاہد اس گفتگو میں یہ ہے کہ جس سے ہم نے آج کے اس عنوان کے ساتھ اس کو ربط بیان کیا ہے. اور صرف اتنی بات نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چیز سب سے پہلے میں نے حضور سے سنی، اول شیء سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بات میں نے آپ سے سنی وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو آپس میں. اس کے بعد فرمایا راتوں کو اس وقت نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سامعین محترم، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا مجموعہ ہے حدیث کا جو اس موضوع پر ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اسلاف امت کے معمولات تو بھری پڑی ہیں کتابیں ان سے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ. مفسرین نے لکھا ہے
کہ یہ جو آیت ہے کہ وہ کون ہے وہ شخص جو راتوں کو اٹھتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کی حالت میں وقت گزارتا ہے، آخرت کا خوف ہے اس کے دل میں اور رب کی رحمت کا امیدوار ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کا معمول یہ تھا کہ وہ بعض اوقات پورا قرآن رات کو نمازوں کے اندر پڑھ دیا کرتے تھے۔ تو اسلاف، یہ صرف میں صحابہ کرام کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور کچھ احادیث جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان میں سے چند ایک، ورنہ اس مضمون پر اتنا مواد ہے کہ یہ مختصر سی نشست اس کے لیے کافی نہیں۔ ایک دوسرے پہلو سے اس پہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ صرف آخرت کی جو نعمتیں ہیں جن کا ذکر ان احادیث میں آیا وہ تو اپنی جگہ پر، دنیاوی طور پر بھی اگر انسان کچھ چاہتا ہے، اس کے دل میں کوئی خواہش ہے کہ میں یہ مانگوں اپنے رب سے، تو اس کے لیے بھی سب سے بہترین وقت یہ رات کی نماز کے بعد کا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا بھی کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اور پھر احادیث کے اندر یہ بات کثرت سے ہم سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں رب العزت کی رحمت کی طرف منادی کرتی ہے، ندا آتی ہے اس کی طرف سے کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ایک ہوتا ہے انسان خود مانگنے آئے، ایک ہوتا ہے کہ اس وقت پیکج ڈیل ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی پریشانی معاشی پریشانی بنی ہوئی ہے، اس کا حل رات میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بستر کو چھوڑنے میں ہے۔ اسلاف امت کی میں نے بات کی، اس پہ ایک اور آیت یاد آ رہی ہے۔ قرآن مقدس میں رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اس کے خاص بندے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ راتوں کو ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے دور ہوا کرتے تھے، وہ چارپائی پہ نہیں لیٹے نظر آتے تھے۔ اور اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے رب العزت فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پوری پوری رات وہ سجدے اور قیام میں گزارتے تھے۔ تو آج اگر انسان چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو اور میری خواہشات پوری ہوں، میری ضروریات پوری ہوں، تو اس کا وقت یہ ہے۔ دن کے اوقات میں لوگ مشقتیں اٹھا کر، کرائے لگا کر، خرچے کر کے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ فلاں بزرگ کے پاس جائیں گے، ان سے دعا کروائیں گے، قبول ہو جائے گی، اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن رب العزت کی طرف سے یہ جو ندا ہے، یہ جو پکار ہے، یہ ہر انسان کے لیے، ہر بندے کے لیے کہ اٹھ کے کھڑا ہو اور رب العزت کی اس ڈیل سے فائدہ اٹھائے۔ رات کے اس پہر میں صرف اتنی مشقت اٹھانی ہے۔ نیند بھی پوری ہو چکی ہے آج کل کے موسم کے اعتبار سے، 4:30 پونے 5 اٹھ جائے انسان، 20-25 منٹ اس کو مل جاتے ہیں، 5 بجے بھی اٹھ جائے آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے۔ دفتر کے لیے گرمیوں میں آرام سے لوگ 5-5:30 اٹھتے ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ دکان پہ جانے کے لیے، کاروبار پہ جانے کے لیے ہم اپنے معمولات سیٹ کرتے ہیں، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے۔ تھوڑا سا وقت فجر سے پہلے کے لیے اٹھنا ہے۔ فجر تو سب ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، فجر سے تھوڑا پہلے کہ 5:30 اذان ہونی ہے، اس سے 20-25 منٹ پہلے اٹھ جائے،
2 4 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے. اب جو مانگے گا وہ دور دراز والے بزرگوں سے زیادہ رب اس کو دے گا، گھر بیٹھے دے گا، بغیر کوئی مشقت اٹھائے دے گا. سامعین محترم، جو احباب بعد میں تشریف لائے، ان کے لیے آج کی گفتگو کا مختصر سا خلاصہ کہ رب العزت کی جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ موسم کی نعمت ہے، اور اس میں سے بھی پھر یہ موسم سرما کی نعمت ہے کہ جس میں ہم رب العزت کی طرح طرح کی انواع و اقسام کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کھانے پینے سے متعلق ہوں، موسم سے متعلق ہوں، دیگر نیند انسان کی معمولات ہیں، نیند ہے، دن کا آرام، کام کا وقت کم ہے، آرام کا وقت زیادہ ہے، یہ ساری نعمتیں رب العزت کی، یہ انسان کی جسمانی ضروریات ہیں. اسی طریقے سے انسان کی جو روحانی ضرورت ہے اور روحانی ترقی کا جو سبب بننے والی چیزیں وہ اس موسم میں بہت ساری ہیں، جن میں دن کا چھوٹا ہونا روزے کے لیے ایک بہت آسان عمل ہے. روزہ ایک بہت آسانی سے رکھا جا سکتا ہے، کوئی پیاس کی کوئی شدت نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے. اسی طریقے سے رات اتنی لمبی ہے کہ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد بھی انسان کے پاس اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کچھ وقت کے لیے کھڑا ہو جائے، سجدے میں سر رکھ لے، کچھ مانگ لے اس. اور ہم تو ہر وقت محتاج ہیں، مانگنے والے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے رب کے سامنے مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. اس وقت جو حالات ہیں پوری امت کے اوپر وہ سب کے سامنے ہیں. ہمارے گزشتہ کئی جمعات اسی موضوع پر تھے، آج تھوڑا سا موضوع تبدیل ہوا ہے، لیکن ہم بھولے نہیں ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کو. آج کے موضوع سے متعلق بھی پیغام یہی ہے کہ جب اٹھیں گے، جس کو رب توفیق دے گا آج کے پیغام سننے کے بعد، جس کو بھی توفیق دے، تو جب ہاتھ اٹھائیں اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں، تو اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد رکھیں. کیا حالات ہیں ان کے اوپر، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے. تو آج کے موضوع میں پیغام یہی تھا کہ ایک اس موسم سے فائدہ اٹھائیں ہم اپنے لیے، اور بھرپور اپنے رب کی نعمتوں سے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر فائدہ اٹھائیں. تو جب ہم دعاؤں کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ملے گی تو اپنی دعاؤں میں پھر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو تو ہم یاد رکھیں گے ہی رکھیں گے، اپنے اس ملک کو بھی یاد رکھیں، اور پوری امت مسلمہ کو، اور بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائی غزہ کے اندر محصور ہو کر رہ گئے ہیں، ایک چھوٹی سی پٹی اور ایک چھوٹی سی وادی کے اندر وہ محصور ہیں، ان کو خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنے خصوصی کرم کے ساتھ، اپنے خصوصی رحمت کے ساتھ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری تمام دعاؤں کو رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المؤمنين، ها هو فصل الشتاء، حلت بوادره وتنزل برده، طال ليله وقصر نهاره، وللمؤمن مع الشتاء أحوال وأحكام، إذ هو يتفاعل مع التغيرات الكونية والأحوال المناخية بهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيتحقق إيمانه ويوثق صلته بالله سبحانه وتعالى. فإن تقلب الأحوال الكونية من صيف وشتاء وليل ونهار وجفاف وأمطار وسكون ورياح يعزز إيمان المؤمن بأن الله تعالى خالق الكون ومدبره. فقال تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وقال سبحانه جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام،
الشتاء ربيع المؤمن الذي يستغل حلوله فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الشتاء ربيع المؤمن. وزاد البيهقي وغيره: طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: مرحبا بالشتاء تتنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام. وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة. أيها الإخوة الكرام، إن من أهم فوائد الشتاء الصيام في نهاره والقيام في لياليه. وللقيام بالليل من الفضل والمنفعة للمؤمن ما لا يعده العادون ولا يحصيه المحصون. ومن عظيم فضله أنه كان فرضا في أول الإسلام، وخوطب به النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لأن الأمر بقيام الليل جاء في أوائل السور المكية نزولا. وهذا يدل على مكانة قيام الليل في شريعة الإسلام، إذ جاء فيما تقدم نزوله من القرآن فقال تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكما جاء الأمر به في كثير من آيات القرآن الكريم، ففي سورة قاف قال تبارك وتعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وفي الطور: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وفي سورة الإنسان قال تبارك وتعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأثنى سبحانه وتعالى على المتهجدين فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي الأمم التي سبقتنا صالحون متهجدون يقومون بآيات الله تعالى والناس نيام، فامتدحهم الله تبارك وتعالى بذلك: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وذكر سبحانه عز وجل في القرآن صفات عباده، ومنها: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم بين سبحانه وتعالى أن مأواهم الجنة بقوله سبحانه وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
अल्लाहुम्मा अज़िल्ल अश्शिर्क वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा अय्यिद अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर अल-मुस्लिमीन अल-मज़लूमीन अल-मुस्तदअफ़ीन फ़ी गज़्ज़ा, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना फ़ी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुर असाकिर अल-मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान ऐनमा कानू वमन कानू, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वरहमना कुल्लह, अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना, इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व अक़िमिस्सलाह।